40 دنوں کی بندش کے بعد 41ویں دن میں مسجد اقصیٰ کے دروازے کو کھول دیا گیا ہے۔ پہلی مرتبہ آج وہاں فجر کی اذان دی گئی اور نماز ہوئی۔ فجر کی اذان کی جو ویڈیو ہے وہ سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی اور آپ سنیے۔ تو یہ 40 دنوں کے بعد ہونے والی مسجد اقصیٰ میں پہلی اذان ہے، لیکن یہاں پر بھی اسرائیل نے کھیل کر دیا ہے۔ دراصل مسجد اقصیٰ کے دروازے کھولے گئے ہیں تو پہلے کی طرح مکمل طور پر نہیں کھولا گیا ہے، بلکہ صرف 150 افراد کو آنے کی اجازت دی گئی ہے، اور اس میں مسلمانوں کے ساتھ یہودیوں کو بھی آنے کی اجازت دی گئی ہے۔ اور اس کے پیچھے اسرائیل کا ایک دوسرا پلان ہے، ایک دوسرا ایجنڈا ہے جو بہت ہی زیادہ خطرناک ہے، اور اس پر میں نے ایک تفصیلی ویڈیو بنائی ہے، اس کو ضرور دیکھیے گا، سمجھے گا کہ کس طرح اسرائیل مسجد اقصیٰ کو لے کر کے نئی سازش کو انجام دے رہا ہے۔ ادھر سعودی عرب سے خبر یہ سامنے آئی ہے کہ سعودی عرب اور ایران کے فورن منسٹر نے پہلی مرتبہ جنگ شروع ہونے کے بعد فون پر بات چیت کی ہے۔ سعودی عرب کے وزیر خارجہ ہیں شہزادہ فیصل بن فرحان اور ایران کے وزیر خارجہ ہے عباس عراقچی۔ ان دونوں کی پچھلے 41 دنوں میں آج پہلی مرتبہ فون پر بات چیت ہوئی ہے۔ کیا بات چیت ہوئی ہے تفصیل سامنے نہیں آئی ہے، لیکن میڈیا نے جو اندازے سے خبر لگائی ہے وہ یہی کہ دونوں نے پورے مڈل ایسٹ میں، پورے ریجن میں امن کی بحالی کے لیے، سلامتی کی بحالی کے لیے بات چیت کی ہے کہ اب یہ جنگ یہیں پر رک جانی چاہیے، آگے جنگ کا سلسلہ جاری نہیں رہنا چاہیے۔ ایک اور خبر یہ ہے کہ برٹن کے پرائم منسٹر نے جنگ کے دوران دوسری مرتبہ عرب دیشوں کا دورہ کیا ہے۔ کیئر سٹارمر جو برٹن کے پرائم منسٹر ہے، انہوں نے سعودی عرب کا دورہ کیا ہے، اس کے علاوہ UAE اور قطر کا بھی وہ دورہ کرنے والے ہیں، اور ان تمام دیشوں کے رہنما سے ملاقات کر رہے ہیں۔ اور اس کے پیچھے کی وجہ یہ ہے کہ عرب دیشوں سے برٹن کے اچھے تعلقات ہیں، اور برٹن یہ چاہتا ہے، انگلینڈ یہ چاہتا ہے کہ جنگ کے دوران عرب دیشوں کے رہنما کو احساس رہے کہ ہمارا آپ سے اچھا رشتہ ہے، مشکل وقت میں ہم نے آپ کو اکیلا اور تنہا نہیں چھوڑا ہے۔ بھلے ہی امریکہ نے آپ کو تنہا چھوڑ دیا، امریکہ نے آپ کا خیال نہیں رکھا، لیکن برٹن آپ کے ساتھ کھڑا ہے۔ خلافت عثمانیہ کے ٹکڑے کرنے میں، وہاں سے نکال کر ان دیشوں کو الگ ملک بنانے میں برٹن کا ہی اہم کردار تھا، اور برٹن کی پوری کوشش رہی کہ عرب دیشوں کا امریکہ کے بجائے ان سے اچھا تعلق رہے، اور اب دوبارہ برٹن اپنے اس تعلق کو نبھانے کی کوشش کر رہا ہے۔ اگلا 24 گھنٹہ اب بہت زیادہ اہم ہے۔ کیا سیز فائر کا سلسلہ جاری رہے گا؟ اسلام آباد میں ہونے والی مذاکرات کانفرنس ہو رہی، اگلا 24 گھنٹہ بہت زیادہ اہم ہے۔ اسلام آباد میں مذاکرات ہوگی یا نہیں ہوگی، کیونکہ پاکستان میں ایران کے سفیر نے اپنا ٹویٹ ڈیلیٹ کر دیا ہے۔ حزب اللہ کو لے کر کے ایران کا فیصلہ کیا ہوگا، اس پر پوری دنیا کی نظر ہے۔ ادھر خبر یہ بھی ہے کہ امریکہ اب دوبارہ اس جنگ کا حصہ نہیں بننا چاہتا ہے۔ عرب ملکوں پر بھی اب ایران کا حملہ ہونے والا نہیں ہے، تو شاید دوبارہ یہ جنگ شروع ہو جائے ایران اور اسرائیل کے بیچ میں۔ جو لوگ ٹرمپ کو سپورٹ کرتے ہیں ان کا ماننا ہے کہ ٹرمپ یہ چاہتے ہیں کہ اسرائیل پیٹے، اسرائیل برباد ہو، اور جب سے اسرائیل بنا ہے فلسطین کی سرزمین پر قبضہ کر کے، پچھلے 78 سالوں میں پہلا یہ موقع ہے جب اسرائیل پر حملہ ہوا ہے، اسرائیل میں تباہی ہوئی ہے، اسرائیل کی عوام کو جہنم جیسی صورتحال کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ اس سے پہلے اسرائیل پر کبھی اس طرح کا حملہ نہیں ہوا تھا۔ جنگیں کئی ساری ہوئی ہے اسرائیل کی عرب دیشوں کے ساتھ، لیکن اس طرح اسرائیل کا نقصان نہیں ہوا تھا۔ مجھے دیجیے اجازت، آپ اپنا خیال رکھیے، پھر ملاقات ہوگی۔